انسان کو کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، اس کا حل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث کے اندر بیان فرما دیا۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کوئی ایسی پریشانی نہیں جو دنیا کے اندر موجود ہو اور اس کا حل قرآن اور حدیث کے اندر نہ ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی جس کو کوئی مسئلہ درپیش ہو، خواہ اس مسئلے کا تعلق مالک الملک کی دو جہاں سے ہو یا اس مسئلے کا تعلق دنیا کے کسی فرد کے ساتھ ہو، دنیا کے اندر کسی انسان سے اس کا تعلق ہو، اس کو چاہیے کہ وضو کرے، وضو کر کر 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھے اور اس کے بعد توبہ اور استغفار کرے اور اس کے بعد درود شریف پڑھے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ یہ دعا پڑھ لے، اللہ اس انسان کو اس مسئلے سے نکال دیں گے۔ وہ دعا ہے، لا الہ الا هو الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا دینا الا قضیته ولا حاجة هي لك رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا پڑھ لے، اللہ اس انسان کو اس پریشانی سے نکال دیں گے۔ میرے عزیز محترم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عمل دیا کہ عمل سے اللہ مسئلے کو حل فرماتے ہیں۔ مسائل کا حل اسباب نہیں، مسائل کا حل مال و دولت نہیں، مسائل کا حل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل دیا۔ اس لیے حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں درد تھا، آپ مسجد میں تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پیٹ کے بل سوئے ہوئے تھے۔ فرمایا، ابو ہریرہ کیا ہو گیا؟ فرمایا، اللہ کے رسول میرے پیٹ میں درد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اٹھ نماز پڑھ، نماز کے اندر شفا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ گھر کے کام کاج کے لیے خادم کی ضرورت ہے، تو آپ سب نے فرمایا، بیٹی خادم دے دوں یا عمل دوں؟ فرمایا، اللہ کے رسول عمل دے دیجیے۔ فرمایا، بیٹی جب رات کو سوئے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، یہ خادم سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، اللہ نے کے نبی نے اپنی امت کو عمل دیا۔ اس لیے میرے عزیز و محترم، جو انسان اس عمل کو کر لے گا، یہ دعا پڑھ لے گا، اللہ اس انسان کے مسئلے کو حل فرما دے گا۔ اس طرح واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ کوفہ کے اندر ایک کلی تھا، کلی اسے کہا جاتا تھا جو تاجروں کا ساز و سامان نقدی وغیرہ لے کر ایک شہر سے دوسرے شہر جایا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کلی تھا، وہ تاجروں کا سامان لے کے جا رہا تھا تو راستے میں اسے ایک سوار مل گیا۔ اس نے کہا کہ آپ نے کہاں جانا ہے؟ فلاں شہر کی طرف۔ کہا مجھے بھی ساتھ لے چلیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ جو معاوضہ ہوگا، جو پیسے بنیں گے، جو کرایہ بنے گا، وہ مجھ سے لے لو اور مجھے بھی سوار لے کے، میں چل نہیں سکتا۔ اس نے کہا چلو آؤ، آپ بھی بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ اس مسافر کو بھی سواری کے اوپر سوار کر دیے گئے۔ چلتے چلتے آگے 2 راستے آئے تو اس مسافر نے اس کلی سے پوچھا، آپ نے کس راستے پر جانا ہے؟ کلی نے شارع عام کا راستہ بتایا۔ اس مسافر نے کہا کہ یہ جو راستہ ہے یہ قریب کا راستہ ہے اور حیوانات کے لیے اس راستے کے اوپر چارہ بھی ہے،
اور یہاں تک کہ پانی اور یہ راستہ بہت اچھا ہے۔ قلی نے کہا مجھے تو اس راستے کا معلوم نہیں، اگر آپ جانتے ہو، آپ کو پتا ہے تو چلو اس راستے پہ چلتے۔ چلتے چلتے وہ راستہ آگے ایک جنگل اور وحشتناک کی طرف پہنچ گیا۔ وہاں جا کر وہ سوار سواری سے اترا اور اس نے خنجر نکالا، اور خنجر نکال کر اس قلی کو کہا کہ میں تجھے بھی قتل کروں گا اور تیرا ساز و سامان بھی لوں گا۔ اس قلی نے کہا اللہ کے بندے آپ کا مقصود روپیہ ہے، مال ہے، آپ مجھ سے مال لے لو، مجھے قتل نہ کرو۔ کہا نہیں، پہلے تجھے قتل کروں گا پھر تجھ سے مال لوں گا۔ ہاں اگر تیری کوئی خواہش ہے، تیری کوئی زندگی کی آخری امید ہے، خواہش ہے، وہ میں پوری کر دیتا ہوں۔ کہا یہی خواہش ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی دے دو، اتنا موقع دے دو کہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لوں۔ کہا جا پڑھ لے، یہ جتنے قبرستان کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جو اتنی لاشیں تجھے نظر آ رہی ہیں، ان سب نے یہی خواہش کی تھی، تو بھی اپنی خواہش پوری کر لے۔ اب وہ قلی جلدی میں اس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، ابھی نماز پڑھ رہا تھا، جلدی جلدی وہ کہہ رہا ہے اور جلدی پڑھ جلدی پڑھ، یہاں تک کہ اس نے سلام پھیرا اور پیچھے سے ایک گھوڑ سوار کو دیکھا جو اتنی تیز رفتار سے آیا اور وہ ظالم کو وہاں قتل کر دیا اور نیچے گرا اور وہاں سے جہنم کی آگ بڑک پڑی۔ اس قلی نے اس سوار سے پوچھا ارے تو کون ہے جس نے مجھے اتنی بڑی مصیبت سے نجات دلوا دی؟ کہنے لگا میں امن یجیب المضطر ہوں، کہ جب کوئی انسان مجبوری پریشانی کے اندر اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ جب تو نے اللہ کو پکارا، اللہ نے مجھے 7 آسمانوں سے حکم کیا کہ جا میرے بندے کی مدد کے لیے، اس لیے میں امن یجیب المضطر ہوں۔ اس لیے جب انسان کو کوئی مسئلہ درپیش ہو، کوئی اس کی حاجت ہو، کوئی بھی ضرورت ہو، بنسبت انسان دنیا کے پیچھے مارے MBA MNA کے پیچھے گھومے، اس کو چاہیے کہ اللہ کی طرف اپنا رجوع کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔